السلام علیکم ویورس، آج کا ہمارا ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب اور اس کی تعبیر سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ صحیح البخاری جلد سوم کی حدیث نمبر 1934 میں درج ہے، جس میں مومل بن حشام ابو حشام نے حدیث بیان کی، ان سے اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، ان سے عوف نے حدیث بیان کی، ان سے ابو راجہ نے حدیث بیان کی، ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بیان کیا کہ پھر جو چاہتا اپنا خواب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور وہ مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا، پھر میں اور وہ ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر اس سے پھوٹ جاتا، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا، اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا ٹکڑا لیے کڑا تھا، اور یہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے جبڑے کو گدی تک چھیرتا، اور اس کی ناک کو گدی تک چھیرتا، اور اس کی آنکھ کو گدی تک چھیرتا۔ بیان کیا کہ بعض اوقات ابو راجہ نے فحشہ کا کہا بیان کیا کہ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی اسی طرح چیرنے کا عمل کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ بھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صحیح حالت میں لوٹ آتی، پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ بھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہو پاتا تھا کہ پہلی جانب اپنی صحیح حالت میں لوٹ آتی، پھر دوبارہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ چنانچہ ہم آگے چلے، پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے۔ بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے شور و آواز سنی تھی۔ کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی۔ اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے، اور تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس آتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے کا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا، پھر وہ تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا، اور جب بھی اس کے پاس آتا تو اپنا منہ پھیلا دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا آگے چلو آگے چلو۔ فرمایا پھر ہم آگے بڑھے اور نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلو چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں بہت لمبا ایک شخص تھا، اتنا لمبا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا مشکل تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے، کتنے کبھی نہ دیکھے تھے۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ان پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا نصف نہایت بدصورت تھا۔ فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی،
اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی، یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی تھی؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتلائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز کو چھوڑ کر سوتا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس آپ گئے تھے، جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک چیری جا رہی ہے، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور وہ ننگے مرد اور عورتیں، جو تنور جیسی چیزیں آپ نے دیکھی تو وہ زنا کار مرد اور عورتیں ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا ہے، وہ سود خور ہے۔ وہ شخص جو کہ کریہ نظر ہے یعنی بدصورت ہے اور جنت کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں تو وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں مر گئے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمان مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔